أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب ہیٹنگ کم کریں وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد التماس دعا کی گئی ہے بچی قومے میں ہے ظاہراً انگلینڈ میں کہا گیا جمانہ بطول اور دعا صحت کی گئی ہے سید اریان ندوی کے لیے اور سید علی حیدر کے لیے پروردگاران سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما حاضرین کی ہر بیماری پریشانی دور فرما جتنے افراد نے اہتمام کیا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما برائے خوشنودی صاحب الزمان اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بواد بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی آپ نے میرے چہرے سے اور آواز سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میرا سینہ جکڑا ہوا مسلسل سفر رہا پاکستان میں تھا ابھی آیا ہوں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ میرے بھائی زیخم عباس صاحب کا بے انتہا اصرار تھا میں حاضر ہوا ہوں کل سے پھر لندن اور پھر پرسوں سے مانچسٹر پھر مجھے کینیڈا بھی جانا مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں اپنی صحت کے ساتھ کیسے سفر کروں گا جو مطالب پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا بہت بہت محترم اور جید علماء موجود ہیں مؤمنین جو سنتے رہتے ہیں مجالس کو آواز بھی کم کر دیجیے گا کیونکہ میری آواز جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا بڑھتی رہے گی سب کو آواز صاف آ رہی ہے میری آواز تنگ تو نہیں کر رہا میرا گلا تنگ تو نہیں کر رہا گفتگو سمجھ میں آ رہی عزیزان گرامی چند الفاظ کی پہلے تشریح کروں گا اور پھر انشاءاللہ مقدمہ فدق پیش کروں چند اصطلاحات کو سن لیجئے گا ایک ہے پہلا لفظ ہے انفال سورہ انفال بھی قرآن کریم میں انفال 8واں سورہ ہے سورہ فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام اعراف انفال توبہ سورہ انفال تو شیعہ عقیدہ یہ فقہ جعفری کے مطابق کہ یہ جتنی بھی چیزیں جن کا کوئی مالک نہیں ہے ان سب کے مالک نبی اور امام جیسے آج پہاڑ ہیں دریا ہیں سمندر ہیں ریگستان ہیں اب میں انگلش میں ترجمہ نہیں کروں گا میرے بھائی پہنچ رہے میرے بچے یہ گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے بزرگ کو سمجھے ہوئے ہیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو گرامی یہ سب انفال ہیں انفال کے مالک ہیں آج امام زمان علیہ السلام عزیزان گرامی مالک وہی ہو سکتا ہے جس کا ان چیزوں پہ تسلط ہو جن کی ولایت ہو جس کا کنٹرول ہی نہ ہو اس کی ولایت ہی نہ ہو وہ اس کی ملکیت کے لیے کیا فائدہ
تو یہ سب چیزیں امام کی. ایک ہے لفظ انفال، دوسرا لفظ ہے مال غنیمت، غنائم. یہ عربی کی اصطلاحات ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں. جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں وار بوٹی کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ جو مال غنیمت ملتا ہے جنگ کرنے کے بعد جو کافروں سے مشرکین سے حاصل ہو اسے کہا جاتا ہے مال غنیمت. مثال کے طور پہ گھوڑے ملے، سونا ملا، جو کچھ ملا، جیسے خیبر میں ملا، وہ ہے مال غنیمت. جملے اگر میرے پہنچ رہا ہے تو جہاں جنگ ہو اور مسلمان گھوڑوں پہ سوار ہوں، جنگ کریں، تلواریں چلائیں، تیر چلائیں، نیزے چلائیں، تو آخر میں جو کچھ ملے گا وہ مال غنیمت ہے. رسول خدا کیا کرتے تھے؟ تمام افراد کو مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، اور جو جنگ کرنے والے ہوتے تھے ان کا حصہ زیادہ ہوتا تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے. حضرت گرامی مثال کے طور پہ جنہوں نے گھوڑوں پہ جنگ کی ان کا حصہ زیادہ، جو پیادہ تھے ان کا کام. اور پھر مثال کے طور پہ ایک عربی کی اصطلاح ہے، اگر کہیں گے تو ترجمہ کر دوں گا، پہلے عربی میں پیش کر دیتا ہوں، کہ جو افراد بعد الفتح، جنگ فتح ہونے کے بعد پہنچتے تھے، یا رسول اللہ میں بھی آ گیا ہوں، تو سرور کائنات اتنے کریم تھے، کبھی یہ نہیں کہتے تھے تم تو جنگ میں تھے نہیں، جنگ جیتنے کے بعد تم پہنچو نہیں. اتنے کریم تھے انہیں بھی حصہ دیتے تھے، اپنے حصے میں سے انہیں کچھ عطا کر دیتے تھے. پھر مولا علی سے کہتے تھے، اور سب سے زیادہ حصہ ہوتا تھا فاتح کا، جو جنگ جتواتا تھا، جس کی وجہ سے جنگ جیتی گئی. سب سے زیادہ حصہ اس ہستی کا. اور وہ کون ہوتے تھے؟ وہ مولا علی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں تمام حضرات. تو جانے گرامی اب ساری جنگوں میں مولا امین علیہ السلام فاتح ہیں، سوائے ایک غزوے کے کہ جس میں آپ کے بھائی حضرت جعفر طیار فاتح ہیں. مولا علی پورے مدینے کی حفاظت کر رہے ہیں. ہاں تبوک. تو جانے گرامی اب یہ غزوہ تبوک کے علاوہ سارے غزوات کے فاتح مولا امیر المؤمنین ہیں. البتہ غزوہ جس میں خود پیغمبر نے شرکت کی، اور سریہ جس میں پیغمبر نے شرکت نہیں کی بلکہ ایک فوج کو بھیجا. تو غزوات پہ اختلاف ہے، 27 ہیں یا 28، 27 ہیں یا 28. تو زیادہ تر مورخین نے لکھا 27 ہیں، اور بعض نے لکھا کہ 28. اور سارے کے سارے غزوات جو ہیں، انگریزی کی 2 اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں، چلیں عربی میں بھی بتا دیتا ہوں. دفاعی اور جہاد ابتدائی کہا جاتا ہے، ڈیفینسو یا افینسو. بچے یہاں کی انگریزی سمجھ لیں، کیونکہ مجھے آپ کی زبان نہیں آتی ہے تو میں انگریزی کا سہارا لینے پہ مجبور ہو رہا ہوں. ڈیفینسو یعنی آپ پہ حملہ کیا، آپ نے دفاع کیا، اور افینسی کہ آپ نے جا کے حملہ کیا، اسے کہتے ہیں جہاد ابتدائی، اور دوسرا کہلاتا ہے دفاع. عزیزان گرامی تمام علماء نے لکھا ہے، شیعہ سنی تمام نے، کہ رسول خدا کے جتنے غزوات ہیں وہ سب ڈیفینسو ہیں. سارے آپ نے دفاع کیے سوائے ایک کے، سوائے غزوہ خیبر کے، کہ خیبر میں آپ نے جا کے حملہ کیا. میرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، خیبر بھی دفاع، کیونکہ انہوں نے پہلے یہودیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو لوٹا. آپ نے خط لکھا، تم نے میرے ماننے والوں کو لوٹا، باز آ جاؤ. انہوں نے کہا یہ کیا کر لیں گے، ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے پہلوان ہیں، مرحب، حارث، انتر، اتنے بڑے بڑے پہلوان، تو ایک محمد ہے، کیا کر لیں گے. اس زمانے میں اندازہ نہیں تھا. رسول اسلام نے دوسرا خط لکھا، باز آ جاؤ، میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں کو مت لوٹنا. یہ فلسطین تو تھا نہیں، کہ جہاں پہ اتنی بڑی آبادی ہو کے بھی غیرت جو ہے وہ اس کا لوگوں نے اچار ڈال دیا. تو عزیزان گرامی اب جناب سرور کائنات غزوہ بنی نذیر کو دیکھیے، تمام غزوات کو دیکھیے. ایک اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے غزوہ بنی قینقاع یا یہودی، ایک بوڑھی خاتون، فقیر خاتون، جسے یہودیوں نے توہین اس کی اور رسول خدا نے انہیں وارننگ دی کہ اپنے تمام ان جوانوں کو میرے حوالے کرو جس کی توہین کی ہے، وہ میری ماننے والی. انہوں نے کیا کہا یہودیوں نے؟ ہم لوگ سرمایہ دار سمجھتے ہیں، ہم انویسٹرز ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ہم سرمایہ دار لوگ ہیں یہودی. اے محمد، اس فقیر خاتون کی خاطر ہمارے سرمایہ داروں کے بیٹوں کو آپ وارننگ مت دیجئے. رسول خدا نے کہا میں محمد ہوں، عدالت نافذ کروں گا. دوسری وارننگ دی آپ نے، اور پھر آپ وہاں چلے گئے. تو عزیزان گرامی خیبر میں بھی یہی ہوا ہے کہ رسول اسلام نے پہلے ان کو وارننگ دی ہے، کیونکہ انہوں نے لوٹا تھا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں خیبر میں رسول خدا گئے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی دفاع ہے. اب علماء کرام موجود ہیں، میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. تو عزیزان گرامی 2 اصطلاحات، ایک تو انفال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، دوسرا ہے مال غنیمت، غنائم، مال غنیمت.
لوگ پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب یہ بیت المال کے مختلف جو ہیں وہ اصطلاحات ہیں. خمس ہے، پھر زکوٰۃ ہے، کفارات ہیں. مجھے اس میں نہیں جانا تفصیل میں. کفارات لوگ سمجھتے ہیں پینلٹیز، کہ جب آپ اگر کوئی گناہ کریں یا روزہ کھا لیں کچھ بھی، اس کا کوئی کفارہ دینا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. زکوٰۃ ہے جیسے خمس ہے. اسی طرح سے ایک ہے فے. یہ یاد رہے گا سب کو؟ فے، فے یہ اور حمزہ، فے ان انگلش FAY، فے. چلیں ترجمہ کر لیں گے. اب یہ قرآن کریم کی میں مختلف آیات دیکھ رہا تھا، ابھی بھی دوبارہ اس کو ریوائز کر رہا تھا، کیونکہ سفر میں مجھے موقع نہیں ملتا تو میں ساتھ ساتھ جو تیاری کرتا رہتا ہوں کہ نئے نئے موضوعات اگر کوشش کروں. تو گرامی سورہ حشر کے اندر آیات ہے. آیت نمبر 6 ہے، 7 ہے، اور پھر اس کے بعد میں بھی آیات ہیں سورہ حشر کے اندر فے سے متعلق. تو میں نے ابھی دیکھا تو میں نے موضوع قرار دیا آیت نمبر 6 کو سورہ حشر. سورہ حشر 59 سورہ اور اس کی آیت نمبر 6. ابھی تک مجمع ہے میرے ساتھ؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا مما، یعنی افا اللہ علی رسولہ، وہ جو اللہ اپنے رسول کو فے کے طور پہ دے دے. فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب. اب یہاں پہ مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا. تو عزیزان گرامی فے کیا ہے؟ اللہ خود ہی قرآن میں بتا رہا ہے. کیونکہ تم نہ گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نہ اونٹوں پہ، نہ تم نے جنگ کی. تو کیونکہ تم نے جنگ نہیں کی ہے تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، غنائم نہیں، فے ہے. ڈفرنٹ سمجھ میں آ گیا؟ جہاں جنگ ہو جو کچھ ملے وہ مال غنیمت، اس میں سارے مسلمانوں کا حصہ. اور جہاں جنگ نہ ہو وہ فے ہے. عزیزان گرامی، جنگ ہوئی تھی خیبر میں. فاتح تھے امیر المؤمنین. 170 کلومیٹر ہے مدینے سے خیبر. وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو بنی نذیر راستے میں رکے فدق کے مقام پہ. تو عزیزان گرامی وہاں پہ جب آپ رکے راستے میں تو تقریباً یہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے مدینے سے. آج بھی تقریباً میں اندازے سے بتا رہا ہوں almost 2 hours ڈرائیو ہے. تو عزیزان گرامی اس مقام پہ جو یہودی تھے انہوں نے ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھا. تو ان سب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں کریں گے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی حیدر ہے جس نے خیبر فتح کیا، تو ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ فدق آپ کا ہے. بنی نذیر نے پیش کر دیا اور آپ نے لے لیا. عزیزان گرامی وہیں آیت نازل ہوئی. اے میرے حبیب مسلمانوں سے کہہ دیجئے نہ تم گھوڑوں پہ سوار ہوئے، نہ تم اونٹوں پہ سوار ہوئے، نہ تم نے جنگ کی. جب تم نے جنگ ہی نہیں کی تو تمہارا اس میں حصہ نہیں. معاف اللہ علی رسول، یہ اللہ نے اپنے رسول کو فے کے طور پہ دیا. جہاں جنگ ہو مال غنیمت، جہاں جنگ نہ ہو فے. اب میرے جملے پہنچ گئے. تو باغ فدق ہے فے. عزیزان گرامی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کتنا بڑا باغ تھا، لیکن اتنا سوچ لیجئے کہ اس سے پورا بجٹ آتا تھا جنگوں کا. اب آپ سوچ لیجئے. تو عزیزان گرامی اب وہ جیسے ہی رسول خدا پہ یہ آیت نازل ہوئی تو اب ابھی سفر ہی میں ہے، آپ مدینے واپس نہیں آئے. اور ایک اور آیت نازل ہو گئی اسی دوران، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. یہ فے میرے رسول کا اللہ نے اپنے رسول کو دے دیا. پھر اللہ نے فرمایا سورہ شورا کے اندر 42 سورہ کے اندر وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. نہیں سارا مجمع نہیں ہے، یہ نہیں کہا خمس دے دیجئے، ان کا حق دے دیجئے. جیسے ہی اللہ نے فرمایا کہ وَآتِ ذَا، اے میرے حبیب حق ادا کر دیجئے ان کا جو آپ کے قرابت دار ہیں. تو رسول اسلام نے دیکھا مجھ سے سب سے قریبی کون ہے؟ دیکھا فاطمہ. سب سے قریبی تھی خاتون جنت سلام اللہ علیہا. تو سرور کائنات نے فوراً واپس آنے کے بعد مدینے لکھا کہا کہ فاطمہ باغ فدق آپ کا ہے. تو عزیزان گرامی اب یہاں پہ کیا ہوا؟ جناب سیدہ نے ایک جملہ فرمایا جو مورخین نے لکھا کہ بابا جان میں تو باغ فدق میں جاؤں گی نہیں کیونکہ وہ دور ہے. تو اب آپ انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، میں آج ساری لیگل بحث کر رہا ہوں. خدا کی قسم میں نے لاہور میں مقدمہ پیش کیا، وہاں جتنے وکلاء تھے کہہ رہے تھے کہ مولانا لگ رہا تھا کہ آپ کورٹ میں کھڑے ہیں اور ساری دلیلیں پیش کر رہے ہیں. میں نے ساری اصطلاحات پیش کی ہیں جو قانونی اصطلاحات ہیں جو میں آپ کے سامنے چیلنج دے کے پیش کر رہا ہوں. اب جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان میں تو باغ فتح میں جاؤں گی نہیں، تو آپ کیا کیجئے کہ علی کو پاور آف اٹارنی دے دیجئے. یہ پورا اس کا عمل دخل، یہ پاور آف اٹارنی علی کے نام ہے. عزیزان گرامی اسی کو کہا توجہ. اب یہاں پہ چند اصطلاحات ہیں، ایک ہے ولایت، ایک ہے وکالت. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. عزیزان گرامی مثال کے طور پہ میں اپنی بیٹیوں کا ولی ہوں.
سارا مجمع نہیں. یہ میری باتیں پہنچ رہی ہیں, مجھے بچے بتائیں گے تاکہ میں بولتا رہوں. مثال کے طور پہ دو علماء موجود ہیں بہت جید اور میرے محترم, مثال کے طور پہ عقد پڑھنے جاتے ہیں. ایک مولانا جاتے ہیں نکاح پڑھنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی مولانا دونوں کی طرف سے وکیل بن جائیے. وکیل جس پر وکالت ہو. اتنے میں دوسرے مولانا صاحب بھی آ جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ایک طرف سے نکاح پڑھ لیجئے, دوسری طرف سے میں وکالت دے رہا ہوں اپنی بیٹی کی دوسرے مولانا صاحب کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں ولی ہے باپ, وکیل تو بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. میت کا جنازہ ہے, جنازہ پڑھانے سے پہلے ولی میت سے اجازت لینی ہوگی. دو بڑے جید علماء موجود ہیں, ان کے سامنے پیش کرا فقہی مسئلہ ہے. ولی میت کون ہے؟ اگر مرد ہے تو اس کا بڑا بیٹا, اور اگر باپ زندہ تھا تو باپ ولی ہے. خاتون ہے اور کئی ولی جمع ہو جائیں, جیسے بیٹا بھی ولی ہے, باپ بھی ہے, شوہر بھی, اپنے اپنے مرحلوں میں سب ولی تھے. تو اب کون ولی ہے؟ تو کہا شوہر. شوہر سے اجازت لینی ہوگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ نے فقہی بحث کر کے غلطی تو نہیں کر دی؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ تو جانے کہ ابھی باپ بھی موجود, بیٹا بھی موجود, اگر شوہر بھی موجود ہے تو شوہر ولی ہے. جو پہنچ رہے ہیں, ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں علیون ولی اللہ وکیل اللہ نہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, وکیل کے لیے اتنی سخت شرائط ہے. توجہ, مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہتا تھا مولانا میرے بچے بھی چھوٹے ہیں, میں آپ کو وکیل بنا کے جا رہا ہوں, میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. توجہ, میں ولی نہیں بن سکتا کیونکہ باپ نہیں ہوں. وکیل کی اتنی شرائط سوچے, ولی کی کتنی شرائط ہوگی. نہیں ہے مجمع. عزیزان گرامی, وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں. چلے میں جلدی سے آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگ جو ابھی تک پریشان و متحیر ہیں ان کے لیے. یتوفاکم ملک الموت, اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ملک الموت وفات دیتا ہے. الذی وکل بکم, جو تم پہ وکیل بنایا گیا. جسے چاہے ملک الموت اللہ کے حکم سے روح نکال کے وفات دے دے. جو وکیل ہے اللہ کا وہ اتنا پاورفل ہے, سوچیں جو ولی ہو. جملے پہنچ گئے تھے گرامی, ولی اللہ ہمیشہ کے لیے ولی ہے. جب ترجمہ کریں گے تو علیون ولی اللہ, علی ہمیشہ کے لیے اللہ کے ولی ہیں, تھے نہیں. بھئی اتنے بڑے بڑے دو علماء کے سامنے میں جب ترجمہ کر رہا ہوں, دوبارہ سن لیجیے, لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں. وہ جو کہتے ہیں رسول مر گئے, ان سے کو کلمہ بدل لو. رسول محمد اللہ کے رسول ہیں, بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. علی ولی اللہ, جب بھی کوئی جس زمانے میں بھی پڑھے گا ترجمہ یہی کرے گا, علی اللہ کے ولی تھے نہیں. اسی لیے ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے, زندوں سے نہیں. زندہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں. میں یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں. تو جناب سیدہ نے کیا کیا, کہا کہ بھئی بابا جان میں وہاں نہیں جاؤں گی تو آپ یہ میں پاور اٹارنی دیتی ہوں علی بن ابی طالب کو, یہ اس کا لک آفٹر کریں گے, یہ اس کی دیکھ بھال کریں گے. تو جناب مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ آپ تحریر میں لکھ لیجیے. ابھی میرے بھائی شاعر صاحب یا مجھے نہیں یاد ہے, مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے تو تحریر کا انہوں نے ذکر کیا. عزیزان گرامی, یہ تحریر کی جو بات ہے یہ مولا کائنات نے فرمائش کی تھی. یا رسول اللہ, کوئی کل یہ نہ کہہ دے کہ تحریر نہیں تھی, آپ تحریر لکھ دیجئے. تو پھر وہاں جناب سرور کائنات نے لکھا, کہا کہ میں اللہ کا رسول محمد
اپنے بھائی علی کو وکیل بناتا ہوں اور سیدہ کو یہ ملکیت میں دیتا ہوں باغ فلک. توجہ رہے عزیزان گرامی. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا یہ رسول خدا کا ان پڑھ ماننا کیوں ضروری ہو گیا تھا. ان پڑھ مانیں گے تبھی تو کہیں گے لکھ ہی نہیں سکتے تھے, تحریر کہاں سے آ گئی. پہنچ رہے ہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ جو اتنی جگہوں پہ ہے رسول خدا نے یہ دستخط کیے, یہ کیا, وہ کیا, اپنے مہر کو دیکھا کہ یہ میں نے تو کہا تھا یہ لکھوانا, یہ کیوں لکھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی اتنے مقامات پہ اور خود ان پڑھ ہونا خود ایک نقص ہے, ڈیفیشنسی ہے, اور رسول خدا کمال پہ فائز ہیں, پرفیکٹ ہیں. تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انہیں لکھنا پڑنا. اور رسول خدا کی ایک حدیث جلدی سے پیش کر دوں, شیعہ سنی دونوں کتابوں میں فقہ کے باب میں ایک حدیث نبوی ہے, میری امت کا جو بھی مسلمان تجارت کرنا چاہتا ہے یعنی بزنس کرنا چاہتا ہے اسے 3 کام ضروری ہیں. نمبر 1 لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے, نمبر 2 حلال و حرام سیکھے, نمبر 3 حساب کتاب سیکھے. حساب کتاب سیکھے گا تو خمس و زکوٰۃ کا حساب کرے گا, حلال و حرام سیکھے گا تو حرام سے بچے گا, اور لکھنا پڑھنا سیکھے گا تو یہ سارے کام سیکھے گا. کسی صحابی نے پلٹ کے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے بھی تو پوری زندگی تجارت کی ہے, ہمیں بڑھاپے میں لکھنا پڑھنا ضروری ہے تو آپ کیوں نہیں سیکھتے. میرے بچے بہت رہے میرے بھائی, اتنی شدید الفاظ میں رسول خدا کی تاکید, لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو. حضرت گرامی جب آپ کو لکھنا پڑھنا ضروری ہے تو کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا سب کو تاکید کر رہے ہو. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. حضرت گرامی یہاں مولا کائنات نے کیا کیا. اب آئیے ذرا تیسرا قانون بھی دے دوں, اسے انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن. اس کو پوری دنیا میں برٹش نے عام کیا, لیکن برٹش نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ ہم نے اسلام سے چرایا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے برٹش لا پہ, اور وہ کہتے ہیں کہ 80% جو برٹش لا ہے 2 طرح ہے نا, ہمارا کرمنل لا ہے اور ایک ہے کانڈکٹ لا, یعنی اس کو کہتے ہیں کہ سول میٹرز. تو ایک کرمنل اور سول, وہ کہتے ہیں 80% سول میٹرز کا جتنا بھی قانون ہے وہ اسلام سے چرایا ہے. اور آکسفورڈ یونیورسٹی ہماری سب سے اہم یونیورسٹی مانی جاتی ہے برطانیہ کی, اس کا جو لنکن اسکول ہے جو لا کا سب سے مشہور بیرسٹری کا, وہاں پہ جس آدمی نے 600 سال پہلی کتاب لکھی اس نے جملے لکھے ہیں, محمد از اے لا گیور, قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ. لوگ ہیں میں میں نے زیادہ ٹائم تو نہیں لے لیا اصطلاحات میں. تو عزیزان گرامی ایک لا آف پوزیشن میں نے بھی پیش کیا, انگریزی میں کہتے ہیں لا آف پوزیشن. اسے عربی میں کہا جاتا ہے قاعدۃ الید, اردو میں بھی کہتے ہیں نا قاعدہ قانون. بھئی کوئی قاعدہ قانون بھی ہے. اب یہاں کے بچوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ کسی بھی ذہن میں شبہ نہ رہے فدق پہ آج کے بعد. میں سارا قانونی آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں جناب سیدہ سلام علیہ کا. تو اردو میں بھی کہتے ہیں قاعدہ قانون, عربی میں کہتے ہیں قاعدہ. جیسے قاعدۃ الید, ید کہتے ہیں ہاتھ کو, جیسے کہتے ہیں مولا علی ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, وجہ اللہ, اللہ کا چہرہ. تو عزیزان گرامی اب یہ قاعدۃ الید ہے کہ جس کے پاس پوزیشن ہے, جس کے ہاتھ میں. مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی میرے پاس ہے, مجھے پوری بھی آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے میری. اب مثال کے طور پہ یہاں پہ کوئی آدمی کہہ دیتا ہے یہ انگوٹھی مولانا کی نہیں میری ہے, تو دلیل اسے لانا ہوگی, گواہ اسے لانا ہوں گے, کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا. یہ دنیا کا بھی قانون ہے اور اسلام کا. البینۃ علی المدعی, دعویٰ کرنے والے پہ بینہ یعنی گواہی ضروری ہے. گواہی کون لائے گا؟ جو دعویٰ کرے گا. The claimant has to bring the proof. جو آدمی کلیم ڈالے گا وہ لے کے آئے گا پروف. عزیزان گرامی توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی اب یہ قاعدۃ الید, جناب سیدہ کو جب یہ خبر ملی کہ بھئی باغ فتح میرا ہے, میرے پاس ہے, کون کام کر رہا ہے وہاں پہ؟ بی بی کے حاری, کسان, فارمرز وہاں کام کر رہا ہے. وہ سب آتے ہیں گھر اور آ کے دروازہ دستک دیتے ہیں, جناب سیدہ دروازے پہ آتی ہیں. کیا بات ہے؟ السلام علیکم بنت رسول اللہ, بنت رسالت آپ پہ سلام. وعلیکم السلام. کہا بی بی ہمیں باغ فتح سے نکال دیا گیا. کس نے نکالا؟ حکومت. اب میں بڑے محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں, جو پہنچتے جائیں گے وہ پہنچتے جائیں, جو نہیں پہنچیں گے پھر ان کی اپنی قسمت. تو کہا کس نے نکالا؟ حکومت, گورنمنٹ.
گورنمنٹ کس کی جو بھی ہے آپ کے ذہنوں میں؟ کہا میں گورنمنٹ نے نکال دیا. کیوں؟ پتہ نہیں، انہوں نے بس ہمیں مارا، وہاں سے لوگوں نے نکال دیا. آپ کے باغ پہ قبضہ ہو گیا. کس کا؟ حکومت. میں جتنا کھل کے پڑھ سکتا ہوں پڑھ. حکومت کا قبضہ ہو گیا. اب آپ کا باغ فتق نہیں تھا، انہوں نے ہمیں نکال دیا. بس ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں. مولا باغ میں گئے ہوئے ہیں کسی اور باغ میں، کیونکہ مولا یہ نہیں تھا کہ صرف ایک باغ فتق تھا، جائیداد مولا کی بہت تھی. مولا خود تاجر تھے، مولا کے اپنے باغات تھے، کسان یعنی زمینیں تھیں. تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کو خبر ملی، بی بی نے پورے مدینے میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. فوراً مسجد میں نہیں آئی، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. بی بی نے پہلے ساری خواتین کو بلایا، لیڈیز کو بلایا، اپنے خاندان کی، مدینے کی مہاجر انصار کی خواتین کو بولا میں راضی نہیں ہوں، جو ہوا میں راضی نہیں ہوں. پورے مدینے میں بات پھیل گئی سیدہ ناراض ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ابھی دیکھیں آپ ایک فوراً جب کورٹ میں کیس لے جائیں تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے نا ایک دفعہ وارننگ تو دے دیتے مجھے بتاتے تو صحیح. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ بی بی نے پورے مدینے پہ پہلے بات کو پھیلایا میں راضی نہیں ہوں، جو ہوا ہے وہ ظلم. جو امیر المؤمنین کے ساتھ ہوا، جو علی کے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا، جو میرے ساتھ ہوا وہ بھی ظلم ہے. جب مدینے میں بات پھیل گئی، بی بی نے اپنے خاندان کی خواتین کو بلایا میرے ساتھ چلو، مجھے مسجد جانا. اب میں یہاں پہ پہنچا ہوں 20 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ بلکہ ہو گیا. میں سوچ رہا ہوں کہ میں مکمل کر پاؤں گا، پورا پڑھوں، پورا مکمل کروں. تو ایسا نہیں کہ میں اصل میں مسلسل قبا بدل لی، کبھی اس میں رومال اس میں رہ گیا، تو جو جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت نے ایک مرتبہ مسجد تشریف لائی اور اپنے ساری کی ساری جو کزنز، یہ خاندان کی سیکنڈ تھرڈ کزنز جتنی بھی تھی خاندان، ان کو جمع کی. بی بی پردے کی بہت زیادہ پابند تھی. اس کے باوجود بی بی نہیں چاہتی تھی کہ جب میں مسجد میں آؤں تو لوگ مجھے پردے میں بھی دیکھیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، یہ عظمت ہے جناب خاتون جنت. تو بی بی نے چاروں طرف اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کیا. بنی ہاشم کی کا میرے ساتھ چل آئیں. جب بی بی تشریف لائیں ایک مرتبہ، اب میں نے ساری صلاح جلیلی پیش کی ہے، اگر کوئی رہ جائے تو آگے جا کے ذرا توجہ کر لیجیے گا. جب بی بی تشریف لائیں تو ایک مرتبہ جو صحابیات ہیں، صحابہ جمع ہے صحابی یعنی مرد، صحابیات یعنی لیڈیز. صحابیات کہتی ہیں جب جناب سیدہ آ رہی تھی لگ رہا تھا خود رسول خدا آ رہا ہے. جناب سیدہ بالکل ایسے چلتی تھی، بازوؤں کو سمیٹ کے، ابا کو سمیٹ کے، جیسے رسول خدا چلتے تھے. اور جس طرح جب رسول خدا آ رہے ہوتے تھے مشرکین و کفار کہتے تھے لگتا ہے نور مجسم آ رہا ہے. رسول خدا ایک چلتی ہوئی لائٹ تھے، نور تھے، چہرے پہ نور تھا. آپ کے کالے سے رنگ کی ابا لیتے تھے، اس میں سے بھی نور نکلتا. عزیزان گرامی، صحابیات کہتی ہیں جب جناب سیدہ آ رہی تھی ہر بی بی کہتی تھی لگتا ہے خود رسول خدا آ رہا ہے. چلنے کا انداز، بی بی کے چہرہ رسول خدا سے ملتا تھا. جناب بی بی سیدہ کی سیدھی نہ بالکل رسول خدا کی آنکھیں وہی رسول خدا کی خود جیسی آنکھیں تھی. تو اب ایک مرتبہ جناب خاتون جنت تشریف لائیں، چاروں طرف برقع لے رکھا، پورے بدن کو ڈھانپا ہوا. بی بی نے ہاتھوں آئیں اور ایک مرتبہ یہ خطبے کے ابتدائی جملے سن لیجیے. پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے پورا اشرہ چاہیے، بلکہ شاید 2-3 اشرے چاہیے ہوں. جلدی جلدی پیش کروں. میں آج تک کتنے میں نے اشرے پڑھے ہیں، میں نے پورا خطبہ بی بی کا نہیں سنا ہے. آج تک میں نے پورا خطبہ بی بی کا نہیں پڑھا. پورا خطبہ یعنی اگر میں تو تیز بولتا ہوں، بی بی آرام آرام سے بات کرتی تھی، یعنی کم از کم بھی 2.5 ساڑھے 3 گھنٹے کا خطبہ ہے. میں جو بولتا ہوں یہ 13-14 صفحے بنتے ہیں، 18-20 صفحوں میں خاتون جنت کا خطبہ ہے. عزیزان گرامی، بی بی نے شروع کیا الحمدللہ علامہ انعما ولہ الشکر علامہ الہما. تعریف اس خدا کی جس نے جو نعمتیں ہم آل محمد کو عطا کی کسی کو نہیں، اس نے جو ہم پہ الہام کیا کسی پہ نہیں. بی بی اللہ کی ہم بدل آتی ہیں، پھر کہتی ہیں پورے حجاز میں، پورے عرب میں تاریکی تھی، ظلمت تھی، ڈارکنس تھی، اندھیرا تھا. اللہ نے ایک نور بھیجا، نور کا نام محمد ہے. اے عرب کے لوگوں، تمہیں نجس پاک کی تمیز نہیں تھی، تمہیں پتہ نہیں تھا کیا پاک ہے کیا نجس ہے. وہ جو گودالوں میں، اب یہاں پہ تو بچے نہیں سمجھیں گے، ہمارے ملکوں میں جائیں نا تو افریقہ میں، ایشیا میں، ہمارے ملکوں میں گڑے بن جاتے ہیں، اسے گودال کہتے ہیں، فارسی میں اردو میں گودال. زمین میں جو پھٹلز ہوتے ہیں، انگلش میں پھٹل کہتے ہیں. تو جب پانی کچی زمین میں کیا ہوتا ہے کہ جیسی بارش ہوگی تو جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے. بی بی فرماتی ہیں وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا جسے اونٹ اور بکریاں پیتی تھی، تم وہیں سے پانی پی لیا کرتے تھے.
میرے بابا نے تمہیں بتایا پاک پانی کیا ہوتا ہے، تمہیں تمیز نہیں تھی کسی چیز کی. میرے بابا نے تمہیں قرآن سکھایا، میرے بابا نے تمہیں نماز سکھائی، میرے بابا نے تمہیں روزے بتائے، میرے بابا نے تمہیں سکھایا زکوٰۃ، خمس کیا ہوتا ہے، جہاد کیا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، خاتون جنت نے تمام احکام کا فلسفہ بیان کیا. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. وَجَعَلَ الصَّلَاةَ تَنزِيهًا عَنِ الْكِبْرِ. اب یہ صرف ایک جملے کی تشریح کر رہا ہوں. اللہ نے نماز کو اس لیے بھیجا تاکہ تکبر سے بچائے. نماز تکبر سے بچاتی ہے، کیونکہ جو جھکنا سیکھ لے اکڑتا نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. بی بی نے تمام کے تمام احکام کا فلسفہ بیان کیا. روزہ کیوں اللہ نے بھیجا، حج کو کیوں بھیجا، سب چیزوں کو، زکوٰۃ، سب چیزوں کو بیان کیا. بی بی نے سارے مجمع کا خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ اب مجمع سے بی بی نے خطاب کیا جو منبر پہ صاحب حکومت، جس نے حکومت لے رکھی تھی، ایک مرتبہ بی بی نے خطاب کیا اور بی بی نے ایک جملہ کہا، یبن ابی قحافہ. بی بی نے دیکھیں انداز خاتون جنت کا عجیب ہے کہ بی بی نے اس کے باپ کا نام لے کے اسم میں، یبن ابی قحافہ، اے ابو قحافہ کے بیٹے، لقد شئت جین فریا، تم اسلام میں بدعتیں ڈال رہے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں کیا بات ہے، تم قرآن و سنت کو بھلا کے بدعتیں ڈال رہے ہو. یہ مشرکین کی عادت تھی، بیٹیوں سے حق چھین لیتے تھے. پتہ نہیں کہ پہنچ رہے ہیں میرے بھائی، میرے بچے اگر پہنچ جائیں. یہ اسلام سے پہلے کی عادت تھی، خواتین سے حق چھین لیا جاتا تھا، بیٹیوں کی شادی نہیں ہونے دیتے تھے. مثال کے طور پہ قرآن سے شادی کر دی گئی جیسے آج بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا. اسلام میں بیٹیوں کے حقوق ہیں، خبردار اسلام میں بدعت نہ ڈالنا. آج تم ایسا کرو گے نسلیں ایسا کرتی رہیں گی. اگر آج ایسی چیزیں نظر آئیں جہاں لوگ خواتین کو حقوق نہ دیں، بیوی کی بھی احترامی کریں، گالی بکیں، سمجھ جائیے گا کہ کوئی بدعتی گزرا ہے. میرے جملے پہنچ رہے تھے، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں سب جملوں میں کہہ رہا ہوں. حضرت گرامی، خاتون جنت نے اس انداز سے شروع کیا، کہا کہ باغ فتح میرا ہے، تم نے کیوں وہاں سے میرے افراد کو نکالا؟ کہا کہ نہیں، باغ فتح آپ کا نہیں ہے. بی بی نے کہا نہیں، باغ فتح میرا. اگر آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئیے. توجہ سارے مجمع میں. تو اب جناب سیدہ نے فرمایا کہ بھئی مجھے تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے بابا نے قانون دیا، قاعدۃ الید، جو شے جس کے پاس ہو اس کی ہے. میں نے ابھی پہلے پیش کیا تھا، برٹش نے اس قانون کو عام کیا، رسول خدا لا آف پوزیشن. میرے پاس ہے، تو نے قبضہ کیا ہے، اگر تو کہتا ہے میرا نہیں ہے تو تو گواہ لا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں، لوگ ہیں. حضرت گرامی جناب سیدہ نے فرمایا مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے تو پاس ہے، تم نے چھینا ہے، تم کہتے ہو میرا نہیں ہے، تم گواہ لاؤ. کہ نہیں اب تو میں نے لے لیا، ہم نے چھین لیا، اب آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے قبضے میں آ گیا، تو گواہ آپ لائیں گے. بی بی نے کہا مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تھا، چند دن پہلے تک میرے پاس تھا، 2-2.5 برس سے وہاں ہمارے حالی کام کر، پتہ نہیں لوگ ہیں تو تم گواہ نہیں، ہمیں گواہ نہیں چاہیے کیونکہ ہم حکومت ہے، گورنمنٹ نے قبضہ کر لیا، حکومت نے. میں پاکستان کے حالات نہیں سنا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ حکومت کے معاملات کو سن کے پریشان ہو گئے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، باقی لوگ ایف آئی آر کروا کے پہنچیں گے. ہوتا ہے نا پاکستان کے اندر، جو گورنمنٹ میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ چھین لو، چلے رہنے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کیا بات ہے. ویک ڈیز ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں کہ میں نے 45 منٹ تو پڑھ دیا بھی، میں نے مضمون چھیڑا بھی نہیں کہ ساری صلاحات میں ٹائم گزر گیا. جلدی جلدی کوشش کروں گا مکمل کروں. عزیزان گرامی جناب سیدہ نے فرمایا مجھے گواہوں کی ضرورت نہیں، گواہوں کی تجھے ضرورت ہے، تو نے قبضہ کیا. کہا نہیں اب تو ہم نے لے لیا، 4 دنوں کا ہمارے پاس، آپ گواہ لے آئیے. بی بی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پہلے گواہ ہے علی، ابو الحسن علی ابن ابی طالب میرے پہلے گواہ. تو ایک مرتبہ حکومت نے کہا کہ لیکن علی تو آپ کے شوہر ہے. تو بی بی نے کہا کیا ہوا؟ اگر شوہر ہے تو کیا ہوا؟
کہ لیکن شوہر تو بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. بیوی نے کہا یہ قرآن میں لکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں کیا قرآن میں لکھا؟ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا. اس نے کہا نہیں قرآن میں تو نہیں ہے. کیا میرے بابا نے فرمایا ہے کہ شوہر بیوی کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا؟ کہ نہیں آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا. اب پتہ چلا قرآن و سنت کو دونوں ہی کو نہیں مانتے تھے. پہنچ رہے ہیں میرے بچے. قرآن و سنت ہی کا دھوس تھا نا. بیوی نے ایک ہی جملے میں جو میرے بزرگ پہنچ گئے وہ سلامت رہے. بیوی نے فرمایا بھائی تم کہہ رہے ہو کہ بھئی شوہر علی میرے حق میں گواہی نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیا قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں قرآن میں نہیں ہے. کیا میرے بابا نے فرمایا؟ نہیں آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا. پھر کیوں قبول نہیں کرو گے تم علی کی گواہی کو؟ کہ بس میں قبول نہیں کروں گا, میں گورنمنٹ. لوگ پہنچ رہے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں پہنچ رہے ہیں. میں خدا رسول کی قسم اسلام آباد پہ نہیں پڑھ رہا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں. میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں. عزیزان گرامی جناب خاتون جنت نے فرمایا کہ جب قرآن و حدیث میں نہیں کیوں بھئی علی کی گواہی قبول نہیں ہے. آپ کے پاس اور گواہ تو لے آئیے, علی کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا. بی بی نے کہا میری دوسری گواہ ہے ام ایمن. توجہ, حضرت ام ایمن کون؟ جناب آمنہ کی, جناب عبداللہ کی کنیز جو رسول خدا کو میراث میں ملی تھی. آگے میراث کا مسئلہ آنے والا ہے. تو پہلے ہی بی بی نے کہا یہ جو میراث, بوڑھی خاتون جناب ام ایمن, وہ جناب آمنہ سے بچی نہیں تھی اس وقت بھی. اللہ نے انہیں اتنی لمبی زندگی دی کہ پنجتن کی گواہ. رتبہ مقام ہے جناب ام ایمن کا. رسول خدا نے انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں. کہ نہیں میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. کہ نہیں آپ نے مجھے پالا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ جہاں جانا چاہیں. کہ میں نے آپ کی ماں آمنہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں محمد کی خدمت میں رہوں. بے انتہا رسول خدا نے ان کو احترام. جناب سیدہ ان سے بڑی محبت کرتی تھی, مولا حسن حسین. کیوں؟ ہمارے نانا کو پالا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. خاندان اہل بیت نے کبھی بھی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حضرت فضہ اگر کنیز بنی تو خدا کی قسم امام حسن حسین کنیز نہیں کہتے تھے, کیونکہ ماں کی خدمت کی ہمیں پالا. ہمیشہ کہتے تھے اما فضہ, عظمت آل محمد. کبھی کسی کو ڈیگریڈ نہیں کیا, کسی کی تذلیل و تضحیک نہیں, یہ ہمارے ہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی جناب ام ایمن جیسی آئیں, جناب ام ایمن کی کمر جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں عصا تھا, بوڑھی خاتون تھی. آئیں کہ میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں فدق فاطمہ کا. گورنمنٹ نے کیا کہا, حکومت نے, نہیں آپ کی گواہی قبول نہیں. حضرت ام ایمن نے خود ہی کہا کیوں؟ کہ آپ خاتون نے قرآن میں لکھا عورت کی گواہی آدھی ہے, تو آپ کی گواہی تو قبول ہی نہیں, آدھی گواہی ہے, پوری گواہی چاہیے. جناب ام ایمن نے مجمع کو دیکھا, ارے جملہ کہا, ایوہ الناس سے لوگوں, یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے اسی منبر سے فرمایا تھا اگر ام ایمن کبھی گواہی دے تو گواہی آدھی نہیں پوری ہے. سارا مجمع خاموش رہا. جب سب خاموش رہے تو جناب ام ایمن نے فرمایا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. جب پہنچ گئے ان پہ سلام. اگر یاد نہ ہوتا تو کہتے تھے ہمیں یاد نہیں ہے, آپ علیہ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. جناب ام ایمن نے فرمایا اسی مسجد میں پیغمبر نے اسی منبر سے سارے مجمع میں میرے سے فرمایا تھا اگر کبھی ام ایمن, کیونکہ میری ولادت کی گواہ, پنجتن میں سے 4 کی گواہ حضرت ام ایمن. جب لوگوں نے پوچھا تھا نا رسول خدا کیسے پیدا ہوئے, تو کہا پاک و صاف. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 4 کی گواہ جناب ام ایمن ہے. صرف مولا علی کی گواہ نہیں ہے, کیونکہ مولا کی ولادت کعبے میں ہے. میرے جملے پہنچ رہے تھے لیکن کہ جیسی پہلے کی ولادت تھی ویسی 5ویں کی پاک و صاف, تمام آلائشوں سے پاک. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. میں ممبر پہ زیادہ نہیں کھول سکتا. عزیزان گرامی جناب ام ایمن نے کہا میں گواہی دینے آئی. کہا نہیں آپ خاتون ہیں, آپ کی گواہی قبول نہیں. جیسے حکومت نے جناب سیدہ سے کہا آپ کی دوسری گواہی بھی رد, اور کوئی گواہ ہو تو لے آئیے. بی بی نے کہا پھر حسنین میرے گواہ, میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام یہ میرے گواہ.
کہ نہیں یہ تو رسول خدا نے بھی فرمایا کہ گواہی بالغ کی قبول ہے. جملے پہنچ رہے ہیں. بالغ 15 سال کا بچہ ہوگا, لڑکا 15 سال کا ہوگا تو گواہی, یہ دونوں چھوٹے ہیں, یہ تو 10 سال کے بھی نہیں. پیغمبر بالغ کی گواہی قبول کرتے تھے, یہ دونوں نابالغ ہیں. بی بی نے کہا اچھا یہ دونوں نابالغ ہیں؟ کہا کہ تو پھر میرے بابا کو کیوں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے فرما دی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, انتظار کیوں نہیں کیا کہ جوان ہو جائیں؟ جوانوں کا سردار بنا رہے ہیں بچوں کو, انتظار تو کر لیتے جوان ہو جائے پھر جوانوں کے سردار. جب وہ 4 اور 3 برس کے سردار ہو سکتے ہیں تو 8 اور 9 برس کے میرے گواہ کیوں نہیں؟ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اس وقت جب میرے بابا نے فرمایا, یہ اور بھی چھوٹے تھے, فرمایا جوانان جنت کے سردار, جوانوں کے سب, یہ نہیں کہا بچوں کے, کہ جوانوں کے سید شباب, جوانوں کے سردار. تو اس وقت تو اور چھوٹے تھے, تم کہہ رہے ابھی بھی بچے. تو میرے بابا نے ان کی جوانی کا انتظار کیوں نہیں کیا کہ میں نہیں جانتا میں گواہی قبول نہیں کروں, آپ کی گواہی رد. یہ دونوں بھی گواہ رد. میرا ایک سوال ہے, غور سے سنیے گا اور پھر جواب گھر تک سوچتے جائیں گے. بی بی نے کتنے گواہ بنائے؟ 4. حضرت مولا امیر, جناب ام ایمن, امام حسن حسین. میرا سوال, اگر جناب سیدہ مسجد میں کھڑی تھی نا, آواز دیتی تھی سلمان گواہی دیجیے میری, ابو ذر گواہی دیجیے, مقداد گواہی دیجیے, عمار گواہی دیجیے, حذیفہ گواہی. عزیزان گرامی مسجد بھری تھی صحابہ رسول سے. بہت سے ایسے تھے جو جناب سیدہ کی طرف تھے, اکثریت. میں جملے جو پیش کر رہا ہوں, اگر بی بی کسی کو بھی آواز دے کے کہہ دیتی کہ میرے لیے گواہی دو کہ فدق میرا ہے, تو کیا وہ گواہی نہ دیتے؟ توجہ, گواہی دیتے یا نہ دیتے؟ خدا کی قسم جناب سلمان سے کہتی گواہی دو میرے لیے, جناب سلمان گواہی دیتے, جناب ابو ذر, جناب مقداد, عمار سب گواہی دیتے بی بی کے حق میں. لیکن بی بی نے کہا میں گواہ بلاؤں گی ہی نہیں تاکہ ساری تاریخ لکھے علی حسن حسین کو رد کیا گیا. اب بتاؤ تم اس کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ؟ خدا کی قسم ہے, مجھے منظور ہے سولی, میں نام تیرے قاتل کے چھپا نہیں سکتا. میں خوف کرتا ہوں لعنت تیرے دشمن پہ, میں منافق اپنی نسلوں کو بنا نہیں سکتا. توجہ فرما رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے کسی کتاب سے نہیں لیا, بڑی محنت کر کے سوچ کے پیش کیا. یہ امام کی عطا ہے جو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, عزیزان گرامی میں نے کوشش کی ہے علماء کی موجودگی میں پیش کر رہا ہوں. اگر بی بی کسی سے بھی کہہ دیتی سب گواہی دیتے, بی بی نے کہا گواہ نہیں چاہیے. یاد رکھنا انہوں نے ان معصوم کن کو رد کیا؟ جنہیں مباہلہ میں عیسائیوں نے قبول کر لیا. کرسچنز نے, عیسائیوں نے ان کی گواہی کو قبول کر لیا تھا, انہیں مسلمانوں نے رد کر دیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, جنہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہے, تم کہہ رہے نہیں ان کی گواہی قبول. علیہ باللہ. بڑے بڑے جید علماء کہتے ہیں بی بی پہ سب سے بڑا ظلم دروازے گرانے سے بھی بڑا ظلم بی بی کو جھٹلانا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں ابھی مسائل پہ نہیں آیا, میں جانتا ہوں یہ سخت جملے ہیں, بہت سے مومنین, بہت سے سالات اس کو برداشت نہیں کرتے. میں بھی مضمون مکمل کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا, تو 10 منٹ 15 منٹ. ایک مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا, جب کہا نا کہ بھئی یہ آپ کے گواہ رد ہیں, یہ ہمیں گواہ قبول نہیں. بی بی نے اور کسی کو گواہ نہیں بلایا. بی بی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم نے میرے گواہوں کو رد کر دیا, تم کہتے ہو یہ آپ کے گواہ قبول نہیں. مجھے یہ بتاؤ اگر فدق باغ فدق میرا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ جو پہنچ رہے ہیں. میں پورا مقدمہ لڑ رہا ہوں, قانون کی زبان پیش کر رہا ہوں. بھئی کوئی بھی ایک پراپرٹی ہے, کوئی تو مالک ہے. تم کہتے ہو یہ باغ فدق میرا نہیں, یہ بتاؤ میرا نہیں تو کس کا ہے؟ تو حکومت کے جو اس وقت حاکم, انہوں نے کہا کہ رسول خدا کا.
کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں، تو یہ کہنا تھا اور وہ پھنس گئے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے سوال کیا، ٹھیک ہے تم نے میرے تو سارے وٹنسز کو، میرے گواہوں کو، میرے شہود کو تم نے رد کر دیا، آپ کی گواہیاں شاہد سب رد ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں، آپ کا نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اچھا میرا نہیں ہے نا، یہ بتا دو کس کا ہے باغ فتح؟ کہا رسول خدا کا۔ اچھا یہ مانتے ہو رسول خدا کا؟ کہا اچھا اگر رسول خدا کا تو میں ان کی وارثہ۔ اگر یہ مانتے ہو کہ باغ فتح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو میں ان کی وارث ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ وارث ہوں۔ بی بی نے کہا کہ اترثو اباکا ولا ارثو ابی، کیا تو اپنے باپ کا وارث ہو سکتا، میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہو سکتا؟ لقد جئت شیئا فریہ، تم اسلام میں بدعتیں کیوں ڈال رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہا نہیں رسول خدا نے مجھ سے ایک حدیث کہی تھی۔ کہا کیا حدیث کہی تھی؟ کہ اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاء لَا نَرِثُ وَلَا نُورَثُ، ہم جو گروہ انبیاء ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہم کسی کے وارث۔ حدیث سمجھ میں آگئی؟ نہ ہم کسی کے وارث ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا۔ بی بی نے کہا تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے، تیرے پاس اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بھئی ہر بات پہ آپ مجھ سے کہہ رہے گواہ لے آئیے، گواہ یہ آپ کا ہے، گواہ لے آئیے۔ تو اب بتاؤ آپ نے جو کہا میرے بابا نے فرمایا ہم گروہ انبیاء نہ ہمارا کوئی وارث نہ ہم کسی کے وارث، کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا گواہ تو نہیں ہے، رسول خدا نے تنہائی میں کہہ دیا تھا، مجھے اکیلے بٹھا کے کہا تھا، تو میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ بھئی توجہ سے سنیے گا، میرے جملے ضائع نہ ہو۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ حاکم نے کہا رسول خدا نے مجھ سے تنہائی میں اکیلے میں کہا تھا، اب میں گواہ کہاں سے لے کے آؤں؟ مجھے بلا کے کہا کہ نہ ہم نبی کسی کے وارث ہوتے نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا، بس ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ کسی خاتون نے آواز دی، بابا جان آپ تنہا نہیں تھے، پردے کے پیچھے میں سن رہی تھی، رسول خدا نے کہا تھا نہ نبیوں کا کوئی وارث نہ نبی کسی کے وارث۔ حاکم نے ایک مرتبہ کہا اب تو گواہ بھی مل گئے، میری بیٹی گواہی دے رہی ہے، میں تو آپ کو بالکل بھی میراث نہیں دوں گا کیونکہ اب تو گواہ بھی مجھے مل گئی۔ عزیزان گرامی کیا ہوا، کل جنہوں نے گواہی دی تھی سیدہ کے خلاف، اسی بی بی نے کہا میرے باپ کو میری میراث میں پیغمبر کے گھر میں دفنا دو۔ سارا مجمع نہیں ہے، خدا کی قسم مثلا شیعہ سنی علماء نے یہی لکھا کہ ایک ام المومنین نے کہا میرے باپ کو دفنا، لوگوں نے کہا یہاں یہ پیغمبر کا گھر ہے، پیغمبر کے گھر میں صحابی کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ کہا میں پیغمبر کی بیوی وارثہ ہوں۔ امام حسن نے مجتبہ کھڑے ہو گئے، کہا نانی اماں آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی، بیٹیاں وارث نہیں ہوتی، جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی۔ جب بیٹی وارث نہیں ہو سکتی تو بیوی کیسے وارث ہو سکتی؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ مجمع ہے یا نہیں ہے؟ جو پہنچ رہے ان پہ سلام۔ عزیزان گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیسی بات پیش کر رہے ہیں کہ میرے بابا نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث، کیا کہ آپ کو اس حدیث سے مسئلہ کیا ہے؟ میں نے تو خود سنی ہے تو میں کیسے آپ کی بات؟ بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں، میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، میرے بابا ایسی حدیث کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن کے خلاف ہو۔ حکومت نے کہا قرآن کے خلاف کیسے ہے حدیث؟ ابھی بھی نے 3 آیات پڑھی، اگر سننا چاہیں میں نے کہا پورا مقدمہ پیش کروں گا، میں جانتا ہوں وقت تمام ہو گیا۔ بی بی نے فرمایا تم نے یہ جو حدیث پڑھی ہے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ کہا کیسے قرآن کے خلاف ہے؟ بی بی نے قرآن کریم میں لکھا یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں تمہاری اولاد سے متعلق وصیت کرتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہوگا۔ کہ اس میں کہاں لکھا لیکن نبیوں کی بیٹی کا حصہ نہیں ہوگا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں، آیت ہے مطلق، آیت ہے ایبسلوٹ، سب شامل ہے۔ کہاں لکھا ہے نبیوں کی؟ کرنے لیکن رسول خدا نے مجھ سے تنہائی میں کہا تھا۔ بی بی نے کہا قرآن کریم میں جناب زکریا دعا مانگ رہے ہیں
جناب زکریا نبی ہیں، اللہ نے انہیں ایک ہی بیٹا دیا یحییٰ، وہ بھی نبی. کچھ لوگ پہنچ گئے. رب حبلی پروردگارہ اپنے پاس سے مجھے وارث عطا فرما، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث. اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا وہ نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جس کا وارث ہے وہ بھی نبی. تو کہہ رہا نہ نبی وارث ہوتے نہ نبیوں کو کوئی وارث. قرآن کہہ رہا وارث ہیں. توجہ، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. بی بی نے تیسری آیت کی تلاوت فرمائی، وارث سلیمان و داؤد، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے. فلسطین کی حکومت ملی جناب سلیمان کو، کس سے؟ جناب داؤد سے. جناب داؤد بھی نبی، جناب سلیمان بھی نبی. وہ کہتے ہیں نبیوں کو کوئی وارث، نہ نبی کسی کے وارث. قرآن کیا وارث ہیں. میرے جملے پہنچ گئے. کہ اب آپ جو بھی کہیں میں تو اسی حدیث پہ عمل کروں گا جو میں نے سنی، میں آیتوں پہ کیوں عمل کروں. لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. میرا ایک سوال، ایک دوسرا سوال، میری بڑی اس پہ محنت ہے، یہ پڑھ دوں. دیکھیں، میری میراث کا تعلق میرے بچوں سے ہے، میرے ہمسایوں محلے والوں سے تو نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے. حضرت گرامی جناب سرور کائنات کی میراث ہے، اور آپ کی میراث کا تعلق ہے آپ کی بیٹی سے. آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے. توجہ، بس ایک ہی بیٹی ہے. تو اب رسول خدا کی میراث کا تعلق ہے آپ کی بیٹی سے. ایک ہی وارث ہے. توجہ، بیٹی سے متعلق ہے، اور آپ ہمسایوں کو بتا کے جا رہے ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی پریشان ہیں. بھائی سارا مجمع نہیں ہے. دیکھیں، رسول خدا کی میراث کا تعلق ہے آپ کی وارث سے، آپ کی بیٹی سے. تو رسول خدا کو کس سے فرمانا چاہیے تھا؟ جناب سیدہ سے. بھئی یہ بیٹی آپ میرے بعد باغ فتح کا مطالبہ نہ کیجئے گا، یہ شیعہ پاگل ہے، لعنتیں کرتے رہیں گے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. بھئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عقل کل ہیں. وہ محلے والوں کو کیوں کہ قبضہ کر لینا، وہ سیدہ کو بتاتے دعویٰ نہ کرنا. یہ شیعہ لعنتیں کریں گے، دعویٰ نہ کرنا. بھئی سیدہ کو بتائے بغیر محلے والوں سے کہنا قبضہ کر لینا، آگے میں سنبھال لوں گا. میں اتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں. اذان گرامی، بہت بڑا جرم ہے جناب سرور کائنات کی بارگاہ کہ لوگ کہیں گے جی محلے والوں کو بتا دیا قبضہ کر لینا، سیدہ کو بتایا ہی نہیں، یہ کلیم نہ کرنا. میری ایک جگہ پہ مناظرہ ہو رہا تھا، میں نے کہا بھی بتائیے کون حق پہ تھا؟ کہیں گے دونوں. تو میں نے ان سے پوچھا کیسے دونوں حق پہ تھے؟ سیدہ بھی اور کہنے لگے سیدہ حق پہ تھی کیونکہ وہ کہہ رہی تھی میری میراث بنتی ہے، قرآن کی روح سے صحیح تھی. تو میں نے وہ کیسے حق پہ تھے؟ کیونکہ انہیں رسول خدا نے بتا دیا تھا کہ قبضہ کر لینا، یعنی گورنمنٹ کے حصے میں لے لینا. اللہ کچھ دے نہ دے، عقل ضرور دے. العقل دلیل المومن. چھٹے امام فرماتے ہیں الکافی میں مومن کی سب سے بڑی دلیل کا نام عقل. عزیزان گرامی، آج عیسائیت میں چلے جائیے، عیسائی مذہب میں بڑے بڑے دیکھیں علماء موجود ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کرسچینٹی میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ، اللہ کا بیٹا ہے. عقل سے نہ سوچنا، محبت سے سوچنا، سمجھ میں آ جائے. کہتے ہیں یا نہیں؟ عزیزان گرامی، ہندو مذہب میں چلے جائیے، عیسائیوں میں چلے جائیں، ساری دنیا میں چلے جائیں، سب کہتے ہیں عقل کو چھوڑ کے دین سمجھو کہ سمجھ میں آئے گا. ہمیں چھٹے امام نے کہا خبردار، جب بھی کوئی کہے نا عقل کو چھوڑ دو، کہنا تجھے چھوڑ دوں گا، عقل کو نہیں چھوڑتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ حضران گرامی، جناب سیدہ نے فرمایا کیسی بات کر رہے ہو؟ میرے بابا ایسی بات کیسے کہہ سکتے جو قرآن کے خلاف؟ کیا کہ نہیں میں میراث نہیں دوں گا کیونکہ پیغمبر اسلام ہے. بی بی نے 3 آیات کی تلاوت کی. بی بی نے کہا ٹھیک ہے، تم میراث بھی نہیں مانگتے، خمس کو مانتے ہو؟ ہاں خمس کو مانتا ہوں. تو بی بی نے کہا خمس کا حقدار کون ہے؟ توجہ، اہل بیت. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اہل بیت میں سے. کہا پھر میرا حق بنتا ہے؟ کہا نہیں، آپ کے سارے مقدمے رد ہیں. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وہاں پہ کیونکہ مسائل کا وقت ہے. تو بی بی کے ایک مرتبہ آہ بلند ہو.
آنسو بہنے لگے اور بیوی نے جملہ کہا, تم نے آج میرا مقدمہ رد کر دیا, لیکن یاد رکھنا یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا, یہ کیس ختم نہیں ہوا. میں قیامت کو دوبارہ کیس پیش کروں, یہ میں دوبارہ مقدمہ لڑوں گا. والحکم اللہ, اس دن حاکم خود اللہ ہو. جج کون ہوگا, قاضی کون ہوگا, حکم خود اللہ. والزعیم محمد, میرے وکیل میرے بابا محمد مصطفیٰ, میرے ڈیفینڈنٹ میرے بابا ہوں. والزعیم محمد, اور میرے گواہ ہوں گے علی, حسن, حسین. میں دیکھتی ہوں اس دن کون میرا مقدمہ رد کرتا ہے. اس دن جب تمہارا مواخذہ ہوگا اس دن سے ڈرو. ایک مرتبہ مجمع رونے لگا کہ آج بی بی, وہ بی بی دربار میں کھڑی رہی جن کے لیے رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے. فخر الدین رازی شیعہ عالم نہیں ہے. بس اب بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. یقین میں نے, میرا پورا بدن پسینے پسینے ہے, مجھے بخار تھا, میں نے پھر بھی کوشش کی پڑھوں. خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر توجہ رہے میرے ساتھ 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. فخر الدین رازی کہتے ہیں جب جناب سیدہ چلی نا مسجد سے گھر کی طرف, تو بی بی کا برقع چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی, یعنی بی بی کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے. بی بی کو کون لے کے جا رہا تھا؟ جناب فضہ, جناب ام ایمن, جناب اسماء, یہ ساری بیویاں بی بی کو گھر لا رہی تھی. کیوں؟ جناب سیدہ کو اس بات کا, اب آئیں جملہ پیش کر دوں, اقول عودا و بدوا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا. خدا کی قسم میں غلط بات نہیں کہتی, میں جھوٹ نہیں بولتی, میں سچ کہہ رہی ہوں. جب بی بی نے یہ جملے کہے نا تو بی بی کے آنسو بہنے لگے. اب تحریر کا معاملہ اختلافی ہے. میں نے اب تک جو کچھ پیش کیا یہ اختلافی نہیں ہے, یہ شیعہ سنی سب علماء نے لکھا ہے. تحریر کا مسئلہ پیش کر دوں, تحریر کو پھاڑ دیا گیا تھا, پڑھ دوں, میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کریں گے. کسی نے کہا کہ اے سیدہ اگر آپ کے پاس تحریر ہوتی تو ہم مان لیتے. اگر رسول خدا نے لکھ کے دیا ہوتا. بی بی نے ایک مرتبہ تحریر نکالی, کہ دیکھو میرے بابا نے لکھا تھا. بعض کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی رسول کہتے ہیں کہ نہیں, یہ رسول خدا کی تحریر نہیں تھی بلکہ خلیفہ کی تحریر تھی جو دوسرے خلیفہ کو پیش کی کہ دیکھو پہلے نے لکھ دیا کہ آپ کا ہے, بس بھئی اب سب نے یہ لکھا ہے, تحریر کو کسی نے پھاڑ دیا. میں وہ نام نہیں لینا چاہتا. ایک مرتبہ تحریر کو پھاڑا, ہوا میں اڑا دیا, بس تحریر کا پھاڑنا تھا. جناب سیدہ نے رو کے فرمایا آج تم نے میرا حق چھین لیا, لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا, وہ میرے سارے ظلم کا بدلہ لے گا. تم نے جو کچھ مظالم ڈھائے ہیں ایک ایک ظلم کا بدلہ لے گا. بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا. یقین مانے مجھ سے وہ جملے ادا نہیں ہو رہے. بانی مجلسی میرے بھائی بار بار کہہ رہے تھے مولانا کھل کے سارے مسائل پڑھیے گا, بی بی کی شہادت پڑھ لیجیے گا. یقین مانے مجھ سے بی بی کی شہادت پڑھی نہیں جاتی, لیکن جو چند جملے پیش کروں اسے قبول فرمائیے گا. جب جناب سیدہ گھر آئی نا تو ایک 6 برس کی بی بی سامنے کھڑی تھی, نام تھا زینب کبریٰ. جیسے جناب زینب نے ماں کو دیکھا کہ اماں حق مانگنے گئی تھی, مل گیا. اب بی بی کو کیا خیال آ رہا ہوگا, بار بار ایک ہی بات سوچ رہی ہوں گی. میرے بابا نے فرمایا تھا سیدہ آپ بھی دربار جائیں گی, آپ کی بیٹی بھی دربار جائیں گی, لیکن ایک فرق ہوگا, آپ صحابی کے دربار میں جائیں گے, آپ کی بیٹی شرابی کے دربار میں. اب بی بی کیا سوچ رہی ہوں گی, صحابی کا دربار ایسا تھا میرے بال سفید ہو گئے, میری کمر جھک گئی, اب شرابی کا دربار کیسا ہوگا. جناب سیدہ رونے لگی اور ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھ کے سوال کیا, بیٹی جب آپ شرابی کے دربار میں جائیں گی تو کیا کیجئے گا. پیش کروں, جناب زینب نے فرمایا اماں میں صبر کروں گی. مولا علی کے بیٹے ہیں, ایک نام ہے محمد حنفیہ, حضرت عباس علیہ السلام سے بڑے ہیں, مولا حسین سے چھوٹے ہیں, اپنی ماں سے ایک لوتے بیٹے ہیں. جب مولا سجاد آئے نا, شام سے واپس آئے کربلا سے, تو انہوں نے سوال کیا آپ کون ہیں, مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں. تو
مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے پہچانا نہیں، میں علی ابن حسین، چچا میں زین العابدین، میں سید سجاد۔ تو جناب محمد حنفیہ نے کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی؟ تو مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس میں آج پڑھ نہیں سکوں گا، میں وہ جملے پڑھنا نہیں چاہتا کہ جب لوگ دروازے پہ آگ لے کے آئے۔ آپ جانتے ہیں بہت بڑے ایک خطیب، عالم، ذاکر، واعظ امام حسین علیہ السلام، امام حسن کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ مولا حسن نے سوال کیا اے شیخ، اے ذاکر، تم میرے رونے والوں کو ہر امام کے سخت ترین مصائب سناتے ہیں، میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے۔ مولا نے فرمایا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ایک ہی تو امام ہے جن کا تابوت گھر واپس آ گیا۔ مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، لاشے میں 70 تیر لگے تھے۔ مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے؟ امام نے فرمایا، وہ خطیب کہتے ہیں، مولا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا میرے رونے والوں سے کہنا مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی میں دروازہ تھا، دروازے پہ آگ لگی تھی، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی۔ میرے رونے والوں سے کہنا جب دروازہ گرا حسن مجتبیٰ دیکھ رہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے، بھئی رونے میں آج بخل نہ کیجئے گا۔ بی بی نے وصیت کی تھی یا علی غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجئے گا، مجھے رات میں کفن دیجئے گا، مجھے رات میں حنوط دیجئے گا، میرا جنازہ وصلی علیہ باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھیے گا، ودفننی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجئے گا، مجھے رلانے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجئے گا۔ بس بھئی رات کا وقت تھا، مولا امیر نے ایک مرتبہ تابوت میں جسد مطہر کو رکھا، لے جانے سے پہلے آواز فضا میرے بچوں سے کہیے ماں سے آخری مرتبہ ودا کر لیں۔ جناب فضا کہتی میں نے بلایا بی بی کے بچوں کو، جناب زینب ام کلثوم کو آواز دی بیویوں اپنی ماں سے ودا کر لیں۔ سب سے پہلے جناب زینب آئیں، 6 برس کی جناب زینب ماں کے جنازے میں آئی، لپٹ کے رونے لگی، بابا مجھے اماں کے ساتھ دفنا دیجئے، میں اماں کے بعد جینا نہیں چاہتی۔ مولا امیر سے جناب زینب کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، مولا نے بیٹی کو پیار کیا، جناب ام کلثوم کو لائیں، جناب زینب 3 برس کی، مولا نے بیٹی کو پیار کیا، آواز فضا میرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ جناب فضا نے آواز دی شہزادو آپ کے بابا بلا رہے ہیں۔ پہلے مولا حسن مجتبیٰ آئے، جیسے ہی آ کے ماں سے لپٹے نا بلند آواز سے رونے لگے، مولا نے آواز دی فضا میرا حسین کہاں ہے؟ جناب فضا نے عرض کی مولا حسین کہتے ہیں اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ مولا علی نے آواز دی حسین ماں سے ودا کر لیں، بس مولا کا بلانا تھا، مولا حسین تشریف لائے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، ایک مرتبہ کہا بابا جب تک اماں نہیں بلائیں گی۔ مصائب کی کتابوں میں لکھا ہے کفن کے دونوں بند کھل گئے، 2 ہاتھ باہر نکلے، میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے غریب، میرے مظلوم، میرے پیاسے ماں سے ناراض نہ ہو، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی، جب شبر کا خنجر چلے گا میں گلے پہ انگلیاں رکھوں گی۔
میں یہی تمام کر دیتا ہوں۔ مقتل میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ آخری جملہ سن لیجئے، اب مجھ سے پڑھانے جا رہا، آپ سے سنانے جا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا یا علی، اللہ فرما رہا ہے حسنین کو سیدہ سے جدا کر۔ ملائکہ کی صفوں میں ہلچل ہے، فرشتوں نے عبادت چھوڑ دی، پروردگارہ تو نے کن کی ماں کو اٹھا لیا؟ میں ایک سوال کروں آپ سے، مولا نے کتنے ناز سے بیٹوں کو ماں سے جدا کیا ہوگا؟ پتہ نہیں میں یہ جملہ پہنچا پایا یا نہیں۔ مولا نے بڑے ناز سے، بڑی محبت سے بیٹوں کو ماں سے جدا کیا۔ میرے بیٹوں اپنی ماں سے جدا ہو جا، بڑے پیار سے۔ اب آئیے ذرا شام غریبہ میں، جب جناب سکینہ باپ سے لپٹی، کسی ملعون نے تماچا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پڑھتا ہوں، بھی پڑھتا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدا گواہ ہے، جتنا میں مختصر کر سکتا تھا میں نے مختصر کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ سب نے مصائب صرف سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں۔ ہائے جناب زینب کبریٰ، کبھی نانا کا جنازہ، کبھی ماں، کبھی بھائیوں کا باپ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میرا وعدہ ہر آنکھ میں آنسو ہوگا۔ رات کی تنہائی میں مولا نے تابوت اٹھایا۔ اختلاف ہے کہ کتنے لوگ جنازے میں تھے، پڑھ دوں یہ؟ بعض نے، میرے بھائی کہہ رہے نہ پڑھے آگے، 7 لوگ جنازے میں تھے۔ کائنات کی ملکہ اور جنازے میں صرف 7 لوگ۔ ایک نے لکھا نہیں 11 تھے، شہید تصغیب نے لکھا 14 افراد تھے۔ اگر دیکھ سکے تو ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھیے گا۔ رات کی تنہائی میں سب سے آگے مولا نے کاندھا دیا، جناب سلمان و ابوذر، مقداد و عمار، جناب عقیل، یہ چند افراد جنازے میں۔ حسنین، اچانک مولا نے آواز دی، بیٹا حسن، مجھے جنازے کے پیچھے آہٹ محسوس ہو رہی، کوئی جنازے کے پیچھے آ رہا ہے۔ مولا حسن نے فرمایا ہاں بابا، زینب آ رہی ہے۔ مولا نے کہا بیٹا حسن، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، زینب جنازے میں آئے۔ میں کہوں گا مولا رات کا وقت ہے، ماں کا جنازہ، باپ کا سایہ، بھائیوں کا ساتھ، سر پہ چادر ہے۔ مولا آنے نہ دیجئے، مدینہ شہر ہے۔ مولا جب کوفے کا بازار ہوگا، شام کا بازار، ہاتھوں میں پتھر، باغیوں کے نعرے، اجرکم اللہ، پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ عراق و شام کے، ایران کے روضوں کی حفاظت فرما، پاکستان کے حالات خراب، ہندوستان میں، افغانستان، ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، سوڈان میں، افریقہ کے ممالک میں سب کی حفاظت فرما، اس امام برکہ کو ترقی عنایت فرما، علماء کرام، مومنین اعظام، پڑھنے والے، سننے والے، بانیان، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جب قبر میں جنازہ اتارا جاتا ہے تو کوئی جنازہ دینے والا ہوتا ہے، کوئی قبر میں جنازہ لینے والا ہوتا ہے۔ حسنین چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ مولا امین نے جسد مطہر ہاتھوں پہ اٹھایا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 202 جا کے پڑھیے گا، بڑے سخت ترین الفاظ ہیں۔ وَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُصَحَّدُونَ، مولا فرماتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، عنی وعن صفیتکا، یا رسول خدا آپ پہ سلام، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے۔ یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے۔ کہا تھا نا جب جناب سیدہ کی مولا علی سے شادی ہوئی تھی تو رسول خدا نے کہا تھا یا علی، فاطمہ میری امانت ہے آپ کے پاس۔ بس بھئی ایک مرتبہ مولا نے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجیے۔ ایک مرتبہ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوا،
مولا نے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا نا، یا رسول اللہ جنازہ آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ۔ اجرکم اللہ، پروردگارا اتنی غربت، میں تو سب تم نے پڑھنے والا تھا۔ مولا فرماتے ہیں اما لیالی، ہائے مولا حسین جن کے پورے لاشے میں گھوڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بھئی آپ لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنے کا یہی حق تھا۔ میں جانتا ہوں نوبت چکے ہیں، آئیں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جانتے ہیں جب جناب مولا کائنات کے الفاظ کیا ہیں؟ فَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُسَا، آج کے بعد کسی رات میں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وَأَمَّا حُزْنِ فَسَرْمَدٌ، میرا غم ہمیشہ رہے گا۔ کیوں؟ میں نے وہ زخم دیکھے ہیں۔ میں آخری ہاتھ جوڑ کے جملہ کہہ رہا ہوں، ایک سوال کروں آپ سے۔ مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ عمر ابن عبد ود کو پچھاڑا، نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ مرحب حارث انتر کو مارا، بڑے بڑے پہلوانوں کو مولا نے ڈھایا، لیکن کبھی نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ لیکن جب سیدہ کا لاشا اٹھایا تو علی جیسے امام نے کہا میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہ جانے کیسے مصائب ہے جناب سیدہ کے۔ پروردگارا تجھے واسطہ خاتون جنت کی عظمتوں کا، ہم سب کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ پروردگارا اسلام و مسلمین کو کی نصرت عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہمیں زندگی میں بار بار خاتون جنت کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا ہمیں ہمارے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم ہے، ماتم حسین، یا حسین۔